بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سیول ٹرائل کے اندر جب کسی رسپونڈنٹ کے خلاف یا کسی پارٹی کے خلاف ڈگری جاری کر دی جاتی ہے اور جس کے خلاف ڈگری جاری کی جاتی ہے وہ رسپونڈنٹ جس نے عدالت کی اس ڈگری کے کسی حصے کے خلاف اپیل دائر نہیں کی، اس کے لیے کراس آبجیکشنز ایک اصول کے طور پہ سامنے آتے ہیں۔ کراس آبجیکشنز آرڈر 41 رول 22 سی پی سی 1908 واضح کرتا ہے۔ آرڈر 41 رول 22 سی پی سی کراس آبجیکشنز کو واضح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رسپونڈنٹ جس نے عدالتی ڈگری کے کسی حصے کے خلاف اپیل دائر نہیں کی، وہ جو گراؤنڈز اس کے حق میں ہوتی ہیں نہ صرف ان کا دفاع کر سکتا ہے بلکہ جو گراؤنڈ اس کے برخلاف ہوئی ہیں ان کے خلاف کراس آبجیکشن داخل کر سکتا ہے۔ اسٹیچوٹ کیا کہتا ہے؟ اسٹیچوٹ کہتا ہے کہ اینی رسپونڈنٹ though he may not have appealed from any part of the decree may not only support the decree on any of the ground decided against him in the court below, but take any cross objection to the decree which he could have taken by way of appeal, provided he has filed such objection in the appellate court۔ اب بڑا اہم چیز ہے، کراس آبجیکشن کی لمیٹیشن آ رہی ہے۔ اب بات یہ ہے، ہم ریپیٹ کرتے ہیں کیونکہ بڑی ٹیکنیکلٹی ہے اس میں۔ آرڈر 41 رول 22 کہتا ہے کہ رسپونڈنٹ جس نے عدالتی فیصلے کے کسی حصے کے خلاف اپیل دائر نہیں کی اور وہ جو تمام گراؤنڈز اس کے حق میں ہوتی ہیں نہ صرف ان کا دفاع کر سکتا ہے بلکہ جو گراؤنڈز اس کے برخلاف ہوئی ہیں ان کے خلاف کراس آبجیکشن داخل کر سکتا ہے۔ اس کی لمیٹیشن جو ہے وہ واضح کی جا رہی ہے اپیل میں تعمیل ہونے سے، یعنی سمن کی تعمیل ہونے سے 1 ماہ کے اندر، لیکن عدالتی اپیل اس میں توسیع میعاد جو ہے وہ بھی کر سکتی ہے۔ کراس آبجیکشن اپیل کی طرح کیے جائیں گے جس طرح اپیل دائر کی جاتی ہے۔ کراس آبجیکشن کے ساتھ آرڈر کی کاپی، ڈگری کی کاپی لازمی اٹیچ کرنی چاہیے، اور جو مخالف فریق ہے جس کے خلاف رسپونڈنٹ جس کے خلاف ڈگری ہوئی وہ کراس آبجیکشن میں آیا ہے، اس نے آرڈر اور ڈگری کی کاپیز لگانی ہیں اور ان کاپیز کے ساتھ نقول بھی لگانی ہیں تاکہ مخالف پارٹی کو نقول بھی فراہم کی جا سکیں۔
کراس آبجیکشنز کا فیصلہ اپیل سے الگ ہوتا ہے اگر اپیل خارج ہو جائے، داخل دفتر ہو جائے، تب بھی کورٹ کراس آبجیکشن جو دائر کیے جاتے ہیں انڈر آرڈر 41 رول 22 ان کا فیصلہ کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ ٹیکنیکل سی بات یہ ہے کہ کراس آبجیکشنز جو دائر کیے جاتے ہیں نہ صرف فرسٹ اپیل جو کسی آرڈر کے خلاف یا کسی ڈگری کے خلاف ہوتی ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اپیل برخلاف آرڈرز انڈر آرڈر 43 رول 1 جو ہیں، جو اسپیسیفک چند ایسے آرڈرز دیے گئے ہیں جن کے خلاف اپیل لائی کرتی ہے، وہاں پہ بھی کراس آبجیکشن داخل کیے جا سکتے ہیں۔ کراس آبجیکشنز کے حوالے سے ایک سکہ بند جو سائٹیشن ہم پیش کر سکتے ہیں جس میں کراس آبجیکشنز کی ٹیکنیکلٹیز اور ان کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ واضح کی گئی ہے، وہ آل انڈیا رپورٹس 1940 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا۔ رپورٹ کیا گیا 438 پیج کے اوپر۔ جس طرح فرسٹ اپیل انڈر سیکشن 96 یا اپیل اگینسٹ آرڈرز انڈر آرڈر 43 رول 1 کراس آبجیکشن ہم فائل کر سکتے ہیں، جس کی انٹرپریٹیشن ہم نے وضاحت کی کہ AIR 1940 لاہور ہائی کورٹ پیج 438 پہ دی گئی ہے۔ سیم ایز اٹ از کراس آبجیکشن جو ہیں سیکنڈ اپیل کے اندر بھی دائر کیے جا سکتے ہیں۔ کراس آبجیکشن کے سیکنڈ اپیل کے اندر مینٹینیبلٹی کو جو سائٹیشن سب سے زیادہ انٹرپریٹ کر رہی ہے اور جس میں تمام جو رولز ہیں وہ واضح کیے گئے ہیں کہ سیکنڈ اپیل جب کرنی ہے اور اس کے اندر آپ نے کراس آبجیکشنز فائل کرنے ہیں، تو وہ ہے 1935 آل انڈیا رپورٹس ہیں اور الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، رپورٹ ہوا ہے 404 پیج کے اوپر۔ اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کراس آبجیکشن کا معاملہ اپیل تک ہے، کہیں ریویژن کے اندر کراس آبجیکشن دینے کی غلطی نہیں کرنی، کیونکہ فرسٹ اپیل میں اپیل اگینسٹ آرڈرز میں سیکنڈ اپیل کی حد تک کراس آبجیکشنز دیے جا سکیں گے، کراس آبجیکشن ٹو ڈگری کیے جا سکتے ہیں، فائل ہوں گے، لیکن ریویژن میں قطعی صورت کراس آبجیکشن جو ہے وہ فائل نہیں کیے جا سکتے، اور اگر فائل کیے جاتے ہیں تو وہ فروٹفل نہیں ہوں گے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی آل انڈیا رپورٹس 1960 میں، اور یہ جھارکھنڈ ہائی کورٹ ہے، پیج ہے 22 میں، اور اس کے علاوہ آل انڈیا رپورٹس 1945 پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور پیج 34 ہے۔ اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ کراس آبجیکشن ہمیشہ فرسٹ اپیل اور اپیل اگینسٹ آرڈر انڈر آرڈر 43 رول 1 CPC 1908 اور سیکنڈ اپیل جو ہے اس کے اندر کراس آبجیکشنز مینٹینیبل ہیں، لیکن ریویژن کے اندر قطعی صورت یہ مینٹینیبل نہیں ہے۔ اور اگر رسپونڈنٹ کراس آبجیکشن داخل نہیں کرتا
تو یہ تصور کیا جائے گا، سمجھا جائے گا کہ اس نے ان تمام پوائنٹس کے فیصلے کو تسلیم کر لیا ہے جو اس کے خلاف وقوع پذیر ہوئے ہیں، جو گراؤنڈز، جو تنقیحات اس کے اگینسٹ ڈیسائیڈ کی گئی ہیں، وہ تمام جو گراؤنڈز ہیں وہ اس نے تسلیم کر لی ہیں، کیونکہ وہ کراس آبجیکشن میں نہیں آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ رسپونڈنٹ جو ہے آرڈر یا ڈگری کا دفاع مختلف گراؤنڈز کے ذریعے کر سکتا ہے، اور اس کے لیے کراس آبجیکشن داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جب رسپونڈنٹ کے پاس آرڈر یا ڈگری الٹرنیٹ گراؤنڈز موجود ہیں، اس کے پاس دیگر جو ہے گراؤنڈز اس کے پاس اویلیبل ہیں، دین کراس آبجیکشن جو ہیں وہ داخل کرنے کی اس کو قطعی صورت ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی 1983 CLC پیج 1520 میں۔ رسپونڈنٹ آرڈر 41 رول 22 کی روشنی میں صرف وہ پوائنٹس، وہ گراؤنڈز جن کا فیصلہ اس کے برخلاف ہوا ہے، ان کا دفاع کر سکتا ہے، لیکن ان کے اوپر قطعی صورت وہ نکتہ چینی نہیں کر سکتا۔ کراس آبجیکشنز کس کے لیے ہیں؟ دفاع کرنے کے لیے، نکتہ چینی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے جناب۔ اس کے بعد عدالت کو قطعی صورت یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپیل کے فیصلے سے پہلے کراس آبجیکشن کا فیصلہ کرے۔ اس میں اپیل کے فیصلے سے پہلے کراس آبجیکشن پر فیصلہ کرے، عدالت کو قطعی صورت یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی ہے 1985 MLD پیج ہے 942 میں۔ اور باقی بات جہاں تک آ جاتی ہے، کراس آبجیکشن جو ہے اس کو عام زبان پہ کہا جاتا ہے کہ یہ کراس اپیل ہے۔ اور کراس آبجیکشن کے اوپر بمطابق اپیل، جو بھی اپیل کے اوپر کورٹ فیس لگتی ہوگی وہ اس کے اوپر چشمہ کی جائے گی۔ آرٹیکل 1 شیڈول 1 جو ہے کورٹ فیس ایکٹ اس کو ڈیل کرتا ہے۔ لمیٹیشن کے حوالے سے واضح طور پہ جو آرڈر 41 رول 22 ہے وہ میرے سامنے ہے۔ وہ کہتا ہے Appellate court within 1 month from the date of service on him or his pleader of notice of the day fixed for hearing the appeal or within such further time as the appellate court may set fit to allow، یعنی 1 ماہ تعمیل سمن جو ہے اپیل کی، اس سے اس کی لمیٹیشن ہے۔ 1 منتھ اس کی لمیٹیشن ہے کہ تعمیل جو ہے سمنوں کی، اپیل کے جو سمن بھیجے گئے اس کے تعمیل سے ود ان 1 منتھ ہے۔ ود ان کا لفظ اسپیسیفکلی استعمال کیا گیا ہے، لیکن آرڈر 41 رول 1 ہی ایک کنسیشن بھی دے رہا ہے کہ اگر عدالت چاہے، عدالت مناسب سمجھے، تو عدالت اپیل جو ہے اس میں جتنا ٹائم توسیع دینا چاہے وہ دے سکتی ہے۔ تو دوستو، کراس آبجیکشنز ٹو ڈگری سول پروسیڈنگز میں ایک بہت ہی ٹیکنیکل معاملہ ہے جو آرڈر 41 رول 22 کے اندر انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ میں نے کہا اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرتے ہیں۔ میرے دوستو، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو، اللہ حافظ۔